انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں وہ اس پہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ انتظامات ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ جہاں ڈیمز بننے تھے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جہاں درخت لگانے تھے وہاں جو ہے وہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ ہمارے پاس ڈکٹیٹرز تھے جو مطلق العنان تھے، جن کے پاس ساری قوت تھی، جن کو کوئی روک نہیں سکتا تھا فیصلے کرنا۔ ایک تو آپ کی کوئی گفتگو خان صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر ان کا امیدوار ہارتا، ظاہر ہے فارم 45 47 والی انہوں نے کہانی کر سنانی تھی، اور اگر جیت جاتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ لوگوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ پٹیالہ سے صرف فرسٹریشن کی آوازیں آ رہی ہیں اور تو کوئی نہیں، سیاست تو نہیں ہو رہی۔ کلیئر ان بلیک اینڈ وائٹ کے آرمی چیف کی مدت ملازمت 29 نومبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے انہیں اپنے عہدے پر رہنے کے لیے کسی قسم کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو پاکستان میں سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب کی صورتحال جو اس وقت پنجاب میں جاری ہے، بڑی افسوسناک فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے 6 اضلاع میں جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اس کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ لمبا چوڑا ٹویٹ تھا، چونکہ وہ خود اپنا ٹویٹر ہینڈل تو ہینڈل کر نہیں رہے، ان کی ٹویٹ جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے، اور اس میں علیمہ خان کی کل بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے، بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی وہ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کا کردار تھوڑا سا مشکوک نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، یہ بھی عمار صاحب سے جانیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایک سٹوری کریٹ ہوئی کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ جو ایکٹ ہوا تھا اس میں جو ترامیم ہوئی تھی وہ کس دور میں ہوئی تھی، اور یہ ساری کہانی کیا ہے، یہ بھی عمار صاحب سے پوچھیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو بڑی افسوسناک فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ KPK سے بھی جب سیلاب آیا تھا تو کیا صورتحال تھی، اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور راوی کا یہ بتایا جا رہا ہے کئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس نے آدھا راوی تو ٹیک اوور کر لیا ہے، تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سیلاب کی صورتحال یقیناً بہت تکلیف دہ ہو رہی ہے۔ 3 دریا راوی، چناب اور ستلج، جس شدت کے ساتھ وہاں پر پانی آیا، اور اس میں بھارت کی طرف سے جتنا پانی آیا گیا، اس میں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت کی طرف سے ایک اچھا اقدام یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں پیش کی اطلاع دے دی، اور یہ سندھ طاس معاہدے کی عملداری ہے۔ اس نے سندھ طاس معاہدے کے مطابق ہمیں اطلاع دی، لیکن صرف اطلاع دینے سے بات نہیں ہوتی۔ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا زیادہ تیز ہے، اور مختلف مقامات پر جو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں 8 اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ بہت سارے گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، اور لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ کرتارپور جو ہمارا بہت اچھا علاقہ بنا تھا، وہاں پر بھی تقریباً 100 لوگ وہاں پر پھنس گئے تھے، ان کو ہم نے باہر نکالا، ریسکیو کیا، اور ان کو اب ناروال لے کے جایا جا رہا ہے، جہاں پہ ان کو ریسکیو کیمپس کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے۔ صورتحال خطرناک ہے، اور یہ صورتحال ابھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا ریلا آج رات کو 9 بجے کے قریب ان علاقوں سے گزرے گا، خاص طور پہ پنجاب، سیالکوٹ اور ناروال کے علاقوں میں سے۔ تو اللہ خیر کرے۔ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھیے 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ رات کو یہ لوگ جاپان سے آئے ہیں، اور اس کے بعد سے انہوں نے اسی وقت پریس کانفرنس کی ہے۔ مریم نواز اس وقت چھانگلہ چلی گئی ہیں۔ پنجاب کے جو وزراء ہیں وہ بھی لاہور میں موجود ہیں، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں موجود نہیں ہیں۔ اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں وہ اس پہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ انتظامات ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو رہے ہیں، بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم سیلاب کو ابھی دیکھ رہے ہیں، سیلاب کا بہاؤ اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ وہ شہری آبادیوں میں پہنچ کر بہت زیادہ نقصان کرے۔ لیکن عمار صاحب، ہم نے دیکھا جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ تو بڑی افسوسناک فوٹیجز ہیں، لوگوں کے گھروں میں بیسمنٹ تک پانی داخل ہو گیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ہر جگہ ہر سال مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں، تو کیا ہمیں اسی ٹائم چیزیں کرنا یاد آتا ہے جب پانی گزر جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے، اب آپ بات کر رہی ہیں صوبوں کے تقابل کا کہ سیلاب کے حوالے سے KPK حکومت میں بھی وہاں پہ بھی سیلاب آیا اور یہاں پر بھی سیلاب آیا،
لیکن دونوں سیلابوں کی نوعیت اور کیفیت میں فرق ہے. وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تھوڑے سے علاقے میں ایک بارش کا بڑا شدید پانی کا ریلا آیا اور وہ لمحوں میں چیزوں کو بہا کر لے گیا. میدانی علاقے کا سیلاب اس سے بہت مختلف ہوتا ہے اور اس میں گریجولی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے سیلاب چل پڑا ہے اور اگلے رات 6 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 5 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، تو چیزیں تھوڑی سی کنٹرول میں ہوتی ہیں. اور اس سٹیج پر جو نقصان ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے بڑا تکلیف دہ ہے. ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرف، بھارت میں بہت زیادہ نقصان ہوا. ان کے ہزاروں کے قریب مویشی ہیں وہ بہہ کر پنجاب کی سائڈ پر آ گئے ہیں. تو یہ بہرحال ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے اس کا میگنیچیوڈ بڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ راوی میں 34 سال کے بعد اس درجے کا سیلاب آیا. تو ظاہر ہے آپ کی پلاننگ اس طرح کی نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح کے حالات نہیں بنتے. لیکن ہمارے پاس ادارے ہیں NDMA وغیرہ جنہیں اس موقع کے لیے تیار ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو پتہ، تھوڑی دیر کے بعد NDMA کے چیئرمین اور وزراء کو بلا کے وہ سیلاب پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ اس صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کنسرن لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لاوارث ہیں لوگ. وہ اچھی چیز ہے عمار صاحب. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں نا، ٹائملی اگر ڈیمز بن جاتے، جہاں ڈیمز بننے تھے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جہاں درخت لگانے تھے وہاں جو ہے وہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ابھی کی حکومت کی بات نہیں کر رہی، ماضی میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں کسی نے بھی ڈیمز پہ کام کیا؟ دیکھیے ڈیم ایک لمبا، پیسے تو جمع کروا لیتے ہیں سب ڈیمز کے لیے، وہ ڈیم فول بناتے ہیں لوگوں کو. دیکھیے ڈیم ایک طویل پروجیکٹ ہے اور اس میں 7 8 سال 10 سال 11 سال لگتے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی حکومتوں کو اتنی مہلت نہیں ہوتی یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ 11 12 سال کی پلاننگ کریں. انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 2.5 سال ملے ہیں، اس کے اندر ہم نے جو پرفارمنس دکھانی ہے، جو موٹر وے بنانی ہے، جو میٹرو چلانی ہے، وہ کر لیں کیونکہ یہ ویزیبل پروجیکٹ رہ جائیں گے. ڈیم کا ہم کریں گے، پیسے ہم لگائیں گے، پیٹ اپنا ہم کاٹیں گے اور آج سے 15 سال کے بعد کوئی اور اس کا افتتاح کر رہا ہوگا. مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ ہمارے پاس ڈکٹیٹرز تھے جو مطلق العنان تھے، جن کے پاس ساری قوت تھی، جن کو کوئی روک نہیں سکتا تھا فیصلے کرنے سے. اور 2 ڈیم ایوب خان کے دور میں ہی بنے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس اتنی مہلت تھی، اتنی طاقت تھی، تو انہیں بھی، اور 10 سال انہوں نے گزارے تو وہ ڈیمز کے پروجیکٹ پر کام کر سکتے تھے. انہوں نے بھی نہیں کیا، ورنہ پولیٹیکل حکومتوں کو تو زیادہ وقت نہیں ملا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے. سیاسی مفادات سے، کسی ایک حکومت کے مفادات سے یہ پانی جو آ رہا ہے یہ بہہ کر نکل جائے گا. تباہیاں کرے گا نہیں کرے گا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بڑا قیمتی پانی ہے. اس کو اگر ہم سیو کر سکتے، محفوظ کر سکتے، تو یہ آنے والے برسوں میں پاکستان کے لیے بہت، ہم سستی بجلی بنا سکتے تھے، زراعت میں ہمیں بہت کام آ سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی وہی آپ والی بات کہ ہم اس ساری چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. اب ذرا سیاست پہ بات کر لی جائے. خان صاحب نے کل بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات کا بالکل بائیکاٹ، بشرا بی بی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پھر ایک ٹویٹ بھی آئی، علیمہ خان بڑی خوش دکھائی دیں اور قائمہ کمیٹیوں سے انہوں نے کہا کہ استعفے دے دیں آپ. علی امین گنڈاپور اور باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ان کے بھائی علی امین گنڈاپور کے بھائی انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے خان صاحب کا؟ اچھا، ایک تو آپ کی کوئی گفتگو خان صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اچھا، اس میں نا 2-3 اینگل ہو سکتے ہیں. عمران خان کے جتنے فیصلے ہیں نا، ان کا فائدہ اس وقت کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے. ذرا اس میں دیکھ لیجیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سٹیج پہ پلیسڈ ہے اس وقت تحریک انصاف، ان کا امیدوار جیتتا یا ہارتا تحریک انصاف کو فائدہ ہونا تھا. اگر وہ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کر رہے تو اس کا سراسر فائدہ آپ کو ہوگا، حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. ورنہ تو اگر ان کا امیدوار ہارتا تو ظاہر ہے فارم 45 47 والی انہوں نے کہانی سنانی تھی. اور اگر جیت جاتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ لوگوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ اپرچونٹی انہوں نے گنوا دی ہے. قائمہ کمیٹی کے حوالے سے بھی یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک بڑی طاقتور چیز ہے. آپ اپنی سپیس خود چھوڑ رہے ہیں. اب اس کے حوالے سے 2 تجزیے ہیں، خبر نہیں ہے، تجزیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اندر خانے کہیں عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے. اچھا، وہ جو پھر معافی والی باتیں ہو رہی تھی، ان کا پبلک فیس اب الگ ہو گیا ہے. اچھا،
اور پولیٹیکل فیس اندر سے کچھ اور ہو گیا. دیکھیے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں وہ سارے اس حکومت کو انڈوز کر رہے ہیں, طاقتور کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو انڈوز کر رہے ہیں. پبلک فیس وہ ہے جو ٹویٹر پہ ان کا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک یہ اینگل ہو سکتا ہے. لیکن میں تحریک انصاف کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی تجزیہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ 2 گھنٹے کے بعد ان کی کوئی اور اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو ہم کچھ اور کر رہے ہوں گے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ عمران خان شدید فرسٹریشن کا شکار ہے. انہیں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا. انہوں نے کہا کہ جس شخص کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے, اس شخص کو فیلڈ مارشل بن گیا, اس نے جنگ جیت لی, ساری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, اور یہ بات خان صاحب کی فرسٹریشن میں اضافہ کر رہی ہے. اس لیے خان صاحب جو ہیں اپنے وہ ارکان جو اسمبلیوں میں اچھے ہوتے بیٹھے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے کہنے میری وجہ سے عیاشی کر رہے ہیں, میں جیل میں بیٹھا ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ ان سے ان کے عہدے چھین لیے جائیں تاکہ یہ کوئی احتجاج کریں, ویسا احتجاج جو خان صاحب کی خواہش ہے, توڑ پھوڑ ہو اور ملک میں نظام زندگی معطل ہو جائے. یہ دوسرا اینگل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب فرسٹریشن کا شکار ہے. لیکن اس پہ کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی خان صاحب کے کسی بیان پہ. ابھی دیکھیے ان کی پارٹی کا کچھ سمجھ نہیں آتی. کل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا اور قیامت آ گئی, سارے ٹاک شوز میں ڈسکس ہو رہا ہے. آج پتہ چلا استعفیٰ نامنظور ہو گیا ہے, اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی کون سا استعفیٰ مجھے ملا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں خان صاحب سے بات ہی نہیں ہوئی اس معاملے میں. اور ایک جملہ انہوں نے بہت اچھا کہا, انہوں نے کہا یار یہ استعفیٰ والی فلم بند کرتے ہیں. تو یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کے بارے میں لوگ اس امکان کا اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں عمران خان اپنے اراکین کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے مستعفی ہونے کا بھی کہہ سکتے ہیں, اور کسی سٹیج پہ کے پی کے اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے یہ غلطی کی. تو اگر یہ غلطی کریں گے تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل سرنڈر, اور حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے جب توڑا تھا نا تو آپ نے دیکھا کہ راجہ ریاض جیسے بندے کو اپوزیشن لیڈر بنا کے کام چلا لیا گیا تھا. ضمنی انتخابات ہو جائیں گے, اس میں بھی انہوں نے حصہ لینا تو معاملات تو ہو جائیں گے. خان صاحب خود اپنی پولیٹیکل سپیس لوز کر رہے ہیں. آخری دفعہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو آپ ٹویٹ کر رہے ہیں نا, جس میں فیلڈ مارشل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ, تو اس سے آپ کی رہائی میں مدد نہیں مل رہی, آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ ریاست کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کر سکتے. صحیح. عمار صاحب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل سیاست اڈیالہ سے ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں اڈیالہ سے صرف فرسٹریشن کی آوازیں آ رہی ہیں اور تو کوئی نہیں, سیاست تو نہیں ہو رہی. وہاں سے معافی کی طلبگاری کی خواہشیں ہو رہی ہیں. پبلک فیس کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, ریئل فیس کچھ اور ہے. تو پھر خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں سب کچھ ملک کے لیے کر رہا ہوں, قید بھی میں ملک کی خاطر ہوں, تو پھر اس کو خان صاحب کو یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ جب سے آئے ہیں تب سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں, انٹرنیشنلی ایک امیج بہت اچھا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر ان کو ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. پھر پرابلم کیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب تو بیٹھنے کو تیار ہے. یہ آپ کو کس نے, وہ ہر بیان میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس کی ایک ریزن سمجھیے. دیکھیے ایک وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, اس میں جنرل باجوہ تھے. عمران خان نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سب سے بڑے محسن تھے عمران خان کے. تو آپ کے خیال میں کوئی اور شخص عمران خان پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. عمران خان پہ ادارے کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. چلیں عمار صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑی خبر ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھی کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو جی ایکسٹینشن مل گئی ہے. 5 سال کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ایکٹ آیا تھا, خان صاحب کے دور میں آیا تھا, اور اس ایکٹ میں یہ تھا کہ 3 سال مدت ملازمت کی توسیع کر دی. جنرل باجوہ کو دینی تھی یہ اس ٹائم پہ. اس حکومت نے آ کے اس کو 3 کے بجائے 5 کر دیے, اور وہ اگر آرمی چیف کی ہوتی ہے تو وہ 27 کے بجائے آگے ان کی ایکسٹینڈ ہو جائے گی 5 سال. یہ معاملہ کیا ہے سارا, کیا تھا عوام کو کچھ سمجھ نہیں. دیکھیے کچھ یوٹیوبرز کی سفلی خواہشات ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بات طے ہو چکی بھی ہے کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 8A میں جو ترامیم ہو چکی ہیں اس کے مطابق اب آرمی چیف کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو شک میں ترامیم کی گئی ہیں کہ یہ امپلیمنٹیبل ہے 1952 سے. یہ ابھی سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اگر 2022 میں جس نے حلف اٹھایا تھا اس کی مدت ملازمت اس نومبر میں نہیں ختم ہو رہی,
2025 نومبر میں نہیں ختم ہو رہی جو یوٹیوبر لگا رہے ہیں, نہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اس کی مدت ملازمت 29 نومبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے. اس میں ہمارے سامنے ایئر چیف کا معاملہ بالکل سامنے ہے. ایئر چیف کی 2021 کے اندر ان کی ایکسٹینشن ہوئی, جب 3 سال مکمل ہوئے تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, اور ان کی مدت ملازمت 2026 میں ختم ہوگی. اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2026 میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جاتی ہے, یعنی 5 سال ان کے مکمل ہو گئے, ان کو 5 سال مزید مل جاتے ہیں, تو پھر ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا بات سامنے آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو سچویشن ہے, اٹ از کلیئر ان بلیک اینڈ وائٹ کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 29 نومبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے. اس سے پہلے انہیں اپنے عہدے پر رہنے کے لیے کسی قسم کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات حتمی اور اٹل ہے. اب ٹھیک ہے عمار صاحب, اگر ہم اس کو تھوڑا سا سیاسی اس میں لیں تو خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ نظام چلتا رہے گا, اور 10 سال کی بھی انہوں نے بات کی. تو وہ پھر کہیں اس کانٹیکس میں تو نہیں بات کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر سب کو یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کہاں سے چلتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی بڑی بدقسمتی رہی ہے. 2011 کے بعد سے ہم نے اس ملک میں کیا دیکھا ہے, دھرنے دیکھے ہیں, انتشار دیکھا ہے, جلاؤ گھیراؤ کی سیاست دیکھا ہے. کوئی بیرون ملک سربراہ پاکستان آنے لگا تو ہم نے سب سے بڑے ہنگامے کھڑے کر دیے, ہم نے سماج کی تمام قدریں تباہ کر دی, ہم نے گالی گلوچ کا کلچر کریٹ کر دیا, ہم نے ڈنڈے کا کلچر کریٹ کر دیا, ہم نے زبردستی لوگوں کے گھروں پر حملے کا کلچر کریٹ کر دیا, ہم نے آرمی کی انسٹالمنٹس پر حملے کا کلچر کریٹ کر دیا, ہم نے 9 مئی کیا. اچھا, اس کے بعد وہ سارا کچھ ہو گیا, وہ سانحوں والا دور گزر گیا. اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونا, ساری نہیں, تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. اکانومی میکرو لیول پر تھوڑی سی اسٹیبلائز ہونا شروع ہوئی ہے. پاکستان کا وقار بین الاقوامی دنیا میں بلند ہو رہا ہے. پاکستان ایک جنگ بھارت سے جیت چکا ہے, تو چیزیں تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. اب اس صورتحال میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ ہم اس سارے سسٹم کو تلپٹ کر دیں. اور میں یہ بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ سسٹم کو آپ ڈیموکریسی کہیں, ہائیبرڈ نظام کہیں, ہائیبرڈ پلس کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن یہ سسٹم پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے دیکھنا بھلا اس ملک کا ہے. اگر جو سسٹم پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے بینیفیشل ہے, پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہے, بہت سے لوگوں کی خبر بھی ہے کہ پارٹی یہی چلے گی. چلیں, اللہ کرے کہ یہ پارٹی اگر پاکستان کے لیے اچھی ہے تو یہ چلتی رہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, ایک طرف تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام تو موجود ہے, اللہ کرے کہ یہ جلد ختم ہو جائے, اور دوسری طرف جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. جتنے پاکستانی اس مشکل میں ہیں, اللہ کرے کہ ان کی یہ مشکل ختم ہو جلدی, اور یہ جو پانی ہے یہ زحمت کے بجائے رحمت بن جائے ہم سب کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.